آج ہم سنیں گے پارٹ 5 اور ناول کا نام ہے جیا دھڑک دھڑک جائے۔ ابا ان کا کام ہے شہریوں کی مدد کرنا، وہ کوئی احسان تھوڑی نہ کریں گے ہم پر۔ جیا بقدر سنجیدہ لہجے میں بولی، پھر بھی میرا دل نہیں مانتا کہ میں اپنے شاگرد سے اپنا مسئلہ بیان کروں۔ ماسٹر صاحب نے اس بات پر صاف انکار کر دیا۔ خودداری، انا، عزت نفس بہت اچھی چیز ہے، مگر ہر معاملے میں ان کا اطلاق لاگو نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ اپنے نقصان کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنا فائدہ بھی محفوظ کرنا چاہیے، جس سے دوسرے کا بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ اپنے جائز حق کے لیے تو آواز اٹھا سکتے ہیں نا، سٹینڈ لے سکتے ہیں، اور لینا بھی چاہیے ابا۔ جیا نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ عظمیٰ بیگم جو کہ جیا کی امی ہیں، وہ یہ سب کچھ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کتنی سمجھدار بیٹی ہے نا ہماری بیٹی نے بالکل درست بات کہی ہے، آپ کو فاروقی سے بات کرنی چاہیے۔ ہماری بیٹی حساس و سمجھدار ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں فاروقی سے کوئی بات نہیں کروں گا، لہٰذا اس بارے میں دوبارہ کوئی بات دہرائی نہ جائے۔ ماسٹر صاحب اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور اسکول کے لیے جانے لگے۔ جیا اور عظمیٰ بیگم نے بے بس نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ صبح جلدی اٹھنے کے ہزاروں فائدے ہیں۔ اب دیکھو، میں نے اپنے آدھے کام نپیڑ لیے ہیں، اور یہ مس طوبیٰ عباس ہیں جو ابھی تک خواب و خرگوش کے مزے لے رہی ہیں۔ اٹھ جاؤ میڈم، 8:30 ہو گئے ہیں۔ جیا نے کھڑکی کے پردے ہٹاتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ طوبیٰ نے کروٹ بدلی اور موندی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، صبح جلدی اٹھ کر کام ختم کرنے میں جو خوشی ملتی ہے نا، وہ مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے میری نیند بہت پیاری ہے، اور پیاری چیزوں کو جلدی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، جب تک وہ خود تنگ آ کر نہ کہہ دے، او بی بی جاؤ، جان چھوڑو میری، مجھے سکھ کا سانس لینے دو اور آزادی سے کچھ پل جینے دو، ہلکا پھلکا سا مسکرانے دو۔ جیا نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ چڑ کر بولی، جیا نہیں کرو نا، مجھے سونے دو۔ جیا نے کہا، طوبیٰ بس کر دو، اب اٹھ جاؤ جا کر نہاؤ اور کپڑے بدلو۔ جیا نے اپنا حکم چلاتے ہوئے کہا۔ جیا نے طوبیٰ کو حکم دیا تھا کہ اٹھو اور جا کر گیزر آن کرو چھت پر۔ طوبیٰ، اس قدر ٹھنڈ ہے، واپس آتے آتے میری تو کلفی جم جائے گی۔ طوبیٰ نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ جیا، کوئی بات نہیں، ہم تمہیں ہیٹر کے آگے رکھ دیں گے تو تم پگھل جاؤ گی، تم بے فکر ہو کر جاؤ، جیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبح سے جاگ رہی ہو، تم گیزر نہیں آن کر سکتی تھی؟ لائٹ نہیں تھی میڈم، لائٹ آنے پر ہی مشین لگائی تھی، اسی لیے گیزر آن نہیں کیا تھا کہ ایک ساتھ اتنی ساری مشینیں چلاؤں گی تو بل بہت زیادہ آئے گا۔ اب جاؤ اور گیزر آن کرو، شاباش۔ سوری بہن، میں تو کچھ دیر اور سوؤں گی۔ بہت ہی ڈھیٹ ہو بھائی، کام چور، کاہل ہو تم۔ جیا نے طوبیٰ کو پھر سے لیٹتا دیکھ کر تیز لہجے میں کہا، اٹھ جاؤ طوبیٰ، ورنہ میں امی سے تمہاری شکایت کروں گی۔ اسی وقت جیا اور طوبیٰ کی امی یعنی عظمیٰ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ عظمیٰ بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہی رعب لہجے میں کہنے لگی، بس کرو طوبیٰ، اٹھ جاؤ، منہ ہاتھ دھو اور باہر آ جاؤ۔ کیوں؟ وہ کاہلی سے بولی، جس پر عظمیٰ بیگم نے کہا، کیا مطلب ہے کیوں؟ دن کے 11 بج رہے ہیں، تمہاری نیند ہی پوری نہیں ہوتی، سسرال جا کے نہ تم میری ناک کٹواؤ گی، عظمیٰ بیگم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو جیا منہ چڑھاتے ہوئے ہنسنے لگی، جس پر طوبیٰ نے بولا، اب یہ سسرال کہاں سے آ گیا اچانک؟ سسرال نہ ہو گیا کوئی میدان جنگ ہو گیا؟ طوبیٰ نے مزید بدمزہ ہوتے ہوئے کہا، سسرال کسی میدان جنگ سے کم نہیں ہوتی۔ اس میدان میں جیتنے کے لیے لڑکی کو سمجھداری، سلیقہ شعری اور ہوشیاری سے کام لینا پڑتا ہے، ذرا سی بھول چوک سے کھیل کا پاسا پلٹ سکتا ہے۔ عظمیٰ بیگم نے سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کی تو جیا اور طوبیٰ دونوں ہی چڑ گئیں۔ ساری سمجھداری تو بس لڑکی کو ہی دکھانی پڑتی ہے، سمجھوتا بھی وہی کرے۔ اماں، اور لڑکے کا کیا؟ لڑکے کی عقل کیا گھاس چرنے گئی ہوتی ہے؟ کیا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ اس کا کوئی فرض نہیں ہوتا رشتے نبھانے میں؟ طوبیٰ نے برا سا منہ بنا کر اپنی اماں کو یہ سب کہا، جس پر اماں بولی، ہوتا ہے، مگر لڑکی کو زیادہ جھکنا پڑتا ہے، سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے۔ عظمیٰ بیگم نے قدرے سخت لہجے میں کہا تھا۔ بس تو اسے پھر سمجھوتا ہی کہیں نا، رشتہ مت کہیں اماں، کیونکہ رشتہ برابری کی بنیاد پر عزت، احترام، اعتبار اور پیار سے نبھانے کا نام ہوتا ہے، یوں جھکنے، ڈرنے اور قدم قدم پر سمجھوتے کرنے سے نہیں ہوتا۔ اسے رشتہ یا شادی نہیں کہتے، مجبوری کہتے ہیں اماں۔ یہ سب باتیں سن کر طوبیٰ نے جیا کی بہت تعریف کی اور کہا، واہ میری ٹیلنٹڈ بہن۔ جیا مسکرائی اور پھر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ وہ فاروقی کو دیکھ کر بری طرح بوکھلا گئی۔
جیا کا جیا دھڑک گیا۔ آپ یوں اچانک ایسے سامنے دیکھ کر جیا واپس کمرے کی طرف بھاگی۔ اماں بتانا تو چاہیے تھا کہ باہر لاٹ صاحب کھڑے ہیں، کتنا آکورڈ لگ رہا تھا مجھے۔ ان کا منہ دیکھ کر مجھے صاف لگ رہا تھا کہ انہوں نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ عظمیٰ بیگم، تم نے بتانے کا موقع ہی کب دیا؟ میں تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تم لوگوں نے اپنی ہی رام کہانی شروع کر دی تھی۔ میں تو کمرے میں یہی بتانے آئی تھی کہ باہر فاروقی آیا ہے۔ تم دونوں کی تکرار میں ہاں اب سارا قصور ہمارا ہے، جیا نے منہ پھلاتے ہوئے خفگی سے کہا۔ اصل میں تو جیا کو اپنے سر جھاڑ اور منہ پھاڑ رویے کی وجہ سے غصہ آ رہا تھا کہ ان جیسے نفیس اور خوش لباس شخص کے سامنے وہ اتنے رف حلیے میں کیسے آ گئی۔ طوبیٰ نے ہنس کر شریر لہجے میں کہا، تم تو ماسی لگ رہی تھی۔ جس پر جیا بولی، مجھے اپنے حلیے پہ غصہ کیوں آئے گا بھلا؟ اس پر جیا بولی، مجھے اپنے حلیے پہ کیوں غصہ آئے گا بھلا؟ وہ کون سا مجھے دیکھنے آیا تھا؟ طوبیٰ نے کہا، اس حلیے میں دیکھنے کے بعد تو آئیں گے بھی نہیں۔ جیا نے طوبیٰ کو گھورا اور تیزی سے بولی، ہاں ہاں نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ ویسے بھی فاروقی صاحب کو دیکھ کر اماں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ ان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ فضول میں تم فاروقی کے پیچھے پڑ گئی ہو، وہ تو ایک اچھا سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ دیکھو وہ لڑکا ڈی سی ہے لیکن اس کے اندر ذرا بھی غرور نہیں۔ جیا نے استری کا پلگ لگایا اور پھر کپڑے استری کرنے لگی۔ اماں ایک آدھ بار ہی کوئی آپ کی سادگی کو قبول کرتا ہے، بار بار نہیں۔ ان کا رہن سہن، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا ہم سب سے بہت مختلف ہے، بہتر بلکہ بہترین ہے۔ کوئی شخص ہی ایسا ہوتا ہے جو دولت سے ہٹ کر دیکھتا اور سوچتا ہے۔ طوبیٰ نے اپنا اظہار خیال کیا، ویسے فاروقی صاحب آج آئے کیوں تھے، وہ بھی اتنی صبح؟ جیا نے استری کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے ابا میاں کا کام تھا، عظمیٰ بیگم نے جواب دیا۔ لو جی، اب ابا کو کیا کام پڑ گیا فاروقی سے؟ ان کو نہیں پتا کیا ابا اس وقت اسکول میں ہوتے ہیں جو وہ یہاں پر چلے آئے؟ جیا نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ طوبیٰ بولی، جیا کی باتوں میں دم تو ہے اماں۔ ارے دم سے یاد آیا، میں نے تو حلوہ دم پہ رکھا تھا، کہیں وہ ہی نہ جل جائے۔ ایک تو ان لڑکیوں کی باتوں میں انسان بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے کیا کام کرنا تھا۔ عظمیٰ بیگم ایک دم چونکنے والے انداز میں بولی اور اٹھ کر کچن کی طرف تیزی سے چلی گئیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ تجھے دیکھ دیکھ سونا، تجھے دیکھ کر ہی جگنا، میں نے یہ زندگانی تیرے سنگ نبھانی، تجھ میں بس ہے میری جان ہائے، جیا دھڑک دھڑک جائے، جیا دھڑک دھڑک جائے، جیا دھڑک دھڑک جائے۔ LED پر راحت فتح علی خان کی آواز میں یہ گیت نشر ہو رہا تھا، جس کے بول سنتے ہی فاروقی کو جیا کا خیال آیا اور وہ تو جیسے ٹی وی اسکرین پر نظریں جما کر بیٹھ گیا۔ ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس بے اختیار کیفیت کو وہ کیا نام دے۔ آج سکندر ہاؤس پہ بھی وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گیا تھا۔ بس جیا کو دیکھنے کے بعد عظمیٰ بیگم سے اجازت لے کر وہ واپس آ گیا تھا۔ سیاہ اور مہرون رنگ کا سوٹ، مہرون رنگ کی شال جس پہ بال کھلے ہوئے، بنا کسی میک اپ کے سادہ اور گھریلو حلیے میں وہ لڑکی اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ فاروقی کی نظریں اس سے ہٹی ہی نہیں۔ جیا کو سوچنے، یاد کرنے اور اس کے تصور کے معاملے میں واقعی بے بس اور مجبور ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ محبت ہے، چاہت ہے، پسند ہے یا کچھ اور ہے، مگر جو بھی ہے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ اس نے فاروقی جیسے سنجیدہ مزاج مرد کو بھی اپنا اسیر کر لیا تھا۔ فاروقی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ مستقل ٹھکانہ کر چکی تھی، دل بے وجہ ہی خوش رہنے لگا تھا۔ ایک لڑکی کے تصور کا خیال اتنی شدت اور طاقت اختیار کر گیا تھا کہ فاروقی کو اور اس کی شخصیت کو مزید پرکشش اور دلکش بنا رہا تھا۔ جیا کی کشش اور اس کا بھولا پن اس کے حواسوں پر قابض ہو گیا تھا۔ فاروقی اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے، سو فاروقی صاحب، آپ کیا جیا سکندر کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں؟ اس نے اپنے آپ سے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ آف کورس، محبت کی دیوی کو کون انکار کر سکتا ہے؟ محبت کے سامنے تو میرا جیسا بندہ بھی ہار گیا ہے، وہ خود ہی اپنے آپ سے اعتراف کر رہا تھا۔ صرف 2 بار ہی سرسری سا دیکھا ہے، اور دیکھو اور کوئی چہرہ دیکھنے کی چاہ ہی نہیں رہی، کسی اور کو دیکھنے کی خواہش ہی نہیں رہی، شاید اسے ہی محبت کہتے ہیں۔ فاروقی اپنے آپ سے ہی گفتگو کرنے میں محو تھا۔ ایک گھڑی دیکھ کر ہی میں نے تجھے جان دے دی ہے عمر بھر کے لیے۔ فاروقی یہ شعر پڑھتے ہوئے مسکرایا۔ فاروقی کے باپ کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے،
اس کا 6 پارٹ کل آئے گا۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آ رہی ہے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔